اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، گھریلو ناچاکیاں نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محترم ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگو گے، اللہ پاک اپنے حبیب کی آمد سب کچھ عطا کرے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگو گے وہ ہر صورت میں مل کر رہے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ پاک بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پوری فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے اور ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے اور بند تقدیر کے تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رمضان المبارک کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے کچھ مانگنا پڑے، اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لینا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں سے سب سے زیادہ درود ابراہیمی کو محبوب رکھتے تھے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آپ آج اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نیا گھر چاہتے ہو، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لیں، مکان چاہتے ہو، مکان مانگ لیں، نوکری چاہتے ہو، نوکری مانگ لیں، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی فوراً مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی اہم کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرتے ہیں، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی سے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں اور اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ سے سنیے گا۔ پیارے دوستو، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے یہ کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 بار پڑھتے ہوئے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، تو دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ واقعی ہی تمام تنگ دستیوں سے، تمام پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک پرانی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، تو وہ کھانا اس کے لیے نور بن جاتا ہے، تو وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور جب آپ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ پاک 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کی مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے قرآن پاک کی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے گا، جو بھی مانگے گا وہ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 مرتبہ پڑھیں، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک راز بھی ہے۔ ناظرین، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ بھی یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآن کا عمل پڑھتا ہے،
کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اسے اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ چاہے آپ تسبیح پر پڑھ لیں یا آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنی 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، تو دل میں جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ جو بھی مانگو گے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، وہ مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمت لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا بھر کے تمام کام چھوڑ کے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پاک بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔